آدمیت کو نئے طرز پہ ڈھالا جس نے، ڈگمگاتے ہوئے انسان کو سنبھالا جس نے، ہر برائی کو کیا دیس نکالا جس نے، کر دیا مشرق و مغرب میں اجالا جس نے، اس ہی انسان کو محبوب خدا کہتے ہیں، نام سنتے ہیں تو سب صلی اللہ کہتے ہیں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها عافیت الابدان و شفائها نور الابصار و ضیائها صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ موئی قاضیان کی اس مردم خیز زمین پر شہید اعظم کانفرنس کی تقریب میں حاضر ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کریں مولا کریم اس مجلس میمونت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور جو سامعین حاضرین جس تمناؤں کے ساتھ، جس نیک ارادوں کے ساتھ اس محفل میں حاضر آئے ہیں، مولا تبارک و تعالی امام علی مقام کے صدقہ توسل سے ان کی ہر جائز مرادوں کو پورا اور ان کی تکمیل فرمائے۔ گفتگو سے قبل ایک بات آپ کے گوشے گزار کروں گا، اور اس کا بتانے کا مقصد و مطلب یہی ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ سب مسلمان ہیں۔ یہ صرف ہمارے یہاں ایک مروجہ طور پہ عجیب ہمارے مسلمانان ہند کے اندر ایک رواج قائم ہو گیا ہے، ایک سلام کرنے والا سلام کرتا ہے اور سننے والا اس کے سلام کو اگنور کرتا ہے۔ یہ صرف اور صرف خصلت ہندوستان اور ہندوستان میں بالخصوص یو پی کے اندر ہے، ورنہ آپ یہاں سے باہر جائیے، بالخصوص طور پر ممبئی کی سرزمین پہ جائیے تو وہاں سلام کا اتنا رواج ہے کہ اگر آپ کے تہذیب، آپ کے تمدن، آپ کے ثقافت اور اگر آپ کے کلچر سے سامنے والے کو یہ محسوس ہو گیا کہ سامنے والا مسلمان ہے تو آپ کے سلام سے پہلے وہ انسان سلام میں سبقت کرتا ہے۔ اور یہاں سلام کرنے کے باوجود بھی آپ سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ یہ کوئی ایک فارمیلٹی نہیں ہے مسلمانوں کی کہ جب کسی سے متکلم ہو، کسی سے مخاطب ہو تو سلام کریں، بلکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مخاطب ہوتے تھے تو سب سے پہلے اس کو سلام کہہ کر کے اس کو سلامتی کی دعا دیا کرتے تھے۔ اور وعلیکم السلام میں کیا ہوتا ہے؟ جو میں آپ کو سلام میں نے کیا، بہت سارے لوگوں نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، جو شاعر نے کہا نا کہ اس بزم سے مقصود ہے اصلاح مقاصد، نشتر جو لگاتے ہیں وہ دشمن نہیں ہوتے۔ نیم ہمیشہ کڑوا تو ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کو اگر ایسا شخص پی لے جس کو بیماری لاحق ہو، الرجی کی، تو اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ تو دوا جو فائدہ مند ہوتی ہے وہ ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے۔ تو اب کسی مجلس میں بھی آپ کو سلام کیا جائے، یہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ سلام کے اوپر بدسلوکی ہے، اور سب سے زیادہ یہ مسلمانوں نے ظلم کیا ہے سلام کے اوپر۔ بھائی ایک شخص نے آپ کو سلام کیا، مسلمان ہونے کی، مسلمان سمجھ کر کے تو سلام کیا آپ کو، اور اب آپ اس کا سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں، تو یا تو آپ اپنے آپ کو مسلمان نہیں ماننا یا سامنے والوں کو مسلمان نہیں ماننا۔ تو اس لیے کسی محفل میں بھی میں خطیب کی حیثیت سے یہ حاضر ہوں، یہی نہیں، آپ گھر میں، خلوت میں، جلوت میں، کہیں پر بھی ہو، کوئی بھی بھائی ہو آپ کا، چھوٹا ہو یا بڑا، اگر وہ سلام کرے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے سلام کا جواب دیں، اس لیے کہ سلام کرنا یہ سنت ہے اور اس کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ اور واجب شریعت مطہرہ میں اس امر وجوب کو کہتے ہیں کہ جس کے نہ کرنے پہ کل قیامت کے دن ہر اس شخص کا مواخذہ ہوگا جو واجب کو ترک کرنے والا ہے۔ تو اب اگر کسی مسلمان نے ہمیں سلام کرا اور ہم نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا تو گویا کہ جیسے ہم نماز عشاء کے اندر نماز وتر کے چھوڑنے کے تاریخ ہوئے، ایسے ہی ایک مسلمان کا جو سلام کا جواب نہیں دیتا ہے وہ بھی اتنا بڑا گناہگار ہوگا۔
اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، میں نے مسئلہ بتا دیا آپ کو، اب مجھے بارہا ریپیٹ کرنے کی اور یہ باتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تو مسلمان ہیں، وہ امت جو خود لوگوں کو راہ راست دینے کے لیے آئے تھے، آج امت کو ضرورت پڑ گئی راہ راست، جو امت لوگوں سے بیماری کا خاتمہ کر کے شفا پھیلانے کے لیے آئی تھی، آج اس امت میں خود گناہگاری کے اتنے زیادہ مرض پیدا ہو گئے کہ شفا دور سے دور تک نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو اس لیے عزیزان باوقار، کسی بھی مجلس میں جائیں، کوئی بھی آپ کو سلام کرے تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس کے سلام کا جواب دیں۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آج اس مجلس کا انعقاد محبان اہل بیت کمیٹی کی جانب سے سیدنا امام علی مقام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدی شباب اہل جنہ حضرت سیدنا امام علی مقام کے پروگرام کے نام سے یہ موسوم ہے، انہی کی مناسبت سے چند شعر آپ کی بارگاہ میں گوشے گزار ہیں۔ شاعر نے کہا کہ جو دہکتے آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دہکتے آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو جوا بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی پھر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ آج ہم اور آپ سب لوگ سیدنا امام علی مقام کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں، اور ہم یہ بخوبی جانتے ہیں کہ اسی مہینے میں، اسی مہینے کی 10 تاریخ کو میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر یزیدیت والی فوج نے بے تحاشا ظلم و تشدد کیا اور سیدنا امام علی مقام کو شہید کر دیا۔ یہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں، لیکن ہر سال ہماری زندگی سے یہ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے اور رخصت ہو جاتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی اپنی زندگی میں پیغام حسین یا مشن حسینی کو سمجھنے کی کوشش کی؟ اگر ہر سال کی طرح یہ سال بھی ہمارے درمیان سے گزر جائے اور صرف ہم واقعہ کربلا کو سن کر کے اس مجلس کا اختتام کرتے تو یقین مانیے گا یہ سیدنا امام حسین علی مقام کی بارگاہ میں صحیح خراج عقیدت پیش نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ امام حسین علی مقام کو جو میدان کارزار میں شہید کیا گیا وہ کوئی مال کی لڑائی نہیں تھی، جان کی لڑائی نہیں تھی، ملک کی لڑائی نہیں تھی، وہ جنگ احقاق حق اور ابطال باطل کی تھی، وہ جنگ ظلم و زیادتی اور امن پسندی کی تھی، وہ جنگ ایک طرف اسلام کے تحفظ اور بقا کی بات تھی، دوسرے طرف اسلام کو مٹانے کی بات تھی، ایک طرف پرچم اسلام کو بلند کرنے کی بات تھی تو دوسرے طرف پرچم اسلام کو مسمار کرنے کی بات تھی، ایک طرف نماز کے تحفظ کی بات تھی تو دوسری طرف نمازوں کو مٹانے کی بات تھی، ایک طرف اسلام کی ہر ادا کو محفوظ کرنے کی بات تھی تو دوسری طرف اسلام کی ہر ادا کو مٹانے کی بات تھی۔ یہ پیغام کربلا آج پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں، دنیا میں تمہارے سامنے باطل کسی بھی صورت میں آئے، کسی بھی کنڈیشن میں آئے، لیکن عاشق حسین اور امام حسین کا سچا سپاہی ہونے کی یہ ذمہ داری ہے کہ تم دنیا والوں کو یہ پیغام دے دینا کہ جان مانگو گے تو جان دیں گے، مال مانگو گے تو مال دیں گے، کبھی نہ یہ ہم سے ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جگر شہید اعظم فیضان شاہی یا حضور۔ اسی پیرائے میں شاعر نے کہا کہ نہ عشق حسین نہ ذوق شہادت، غافل سمجھ بیٹھا ہے ماتم کو عبادت۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان جیسی عزیز چیز کو بارگاہ رب العزت میں قربان کر دیا۔
آپ اپنے گاؤں کا سروے کیجئے، اپنے گاؤں میں گھومیے، اور 1 لاکھ روپے لے کر کے نہیں بلکہ 2-4 کروڑ روپے لے کر کے گھومیے، اور آپ کسی ایسے شخص کو نہیں آپ کو مل سکتا جو یہ کہہ دے کہ میں اتنا پیسہ لے لوں گا اور اپنی جان کو قربان کر دوں گا، کوئی نہیں ملے گا۔ ہر انسان کو اپنی جان بہت عزیز ہوتی ہے۔ پیسہ لینے کے باوجود، شہرت لینے کے باوجود، منصب لینے کے باوجود کوئی بھی انسان اپنی جان دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن اسی دنیا فانی میں ایک شخصیت ایسی گزری ہے کہ جس نے نہ جان کے لیے، نہ مال کے لیے، نہ نسب کے لیے، نہ حسب کے لیے، نہ منصب کے لیے، بلکہ دین مصطفیٰ کی تحفظ اور بقا کے لیے اپنی جان کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ امام حسین تو میدان کارزار میں 1400 سال پہلے شہید ہوئے تھے، لیکن یہ ان کے شہید ہونے کا صدقہ ہے کہ قیامت تک لوگ ان کی تاریخ کو یاد کرتے رہیں گے۔ ہم اور آپ نے پیغام کربلا کو صرف اور صرف بہت ساری محدود رسموں کے اندر لپیٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم نے صحیح معنی میں حضرت سیدنا امام حسین علی مقام کے اس واقعہ کربلا اور معرکہ کربلا کو سمجھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا کس حالت میں تھا؟ نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں۔ امام نے نماز نہیں چھوڑی، سر کٹوا دیا۔ اور آج یہ امت جو عشق حسین کے دعوے دار ہے، جو عاشق حسین ہونے کا اپنے درمیان اپنے اندر سرٹیفکیٹ لیے بیٹھی ہے، آج وہ نمازوں سے غفلت برتی ہوئی ہے۔ آج ہماری معاشرے اور ہماری سوسائٹی کا یہ حال ہے کہ جب ہمارے یہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے مساجد کے اندر، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مسجد پھٹ کے کہیں باہر چلی جائے گی اور نمازی اس کے اندر آتے ہی رہیں گے، اور جیسے ہی جمعہ ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے محلے سے مسلمان غائب ہو گئے۔ جب عید کا مسئلہ آتا ہے تو مسلمان ایسے صاف و شفاف کپڑے پہن کر کے بستیوں میں گھومتا ہے کہ جیسے ابھی بالکل اس کا عرش اعظم سے نزول ہوا ہے، لیکن جیسے ہی عید کی نماز ختم ہو گئی، عید کی تقریب ختم ہو گئی، وہی ہم پرانے رویے پہ آ جاتے ہیں۔ احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس بستی میں مسلمان رہتے بھی ہیں کہ نہیں رہتے۔ یاد رکھیے گا مسلمانوں، کربلا کا سب سے بڑا اہم پیغام یہی تھا کہ اگر ہمیں جینا ہے تو سر اٹھا کے جینا ہے۔ اگر ہمیں جینا ہے تو نبی کریم علیہ السلام کی تمام تر سنتوں کو اپنی زندگی میں بساتے ہوئے جینا ہے۔ صرف میدان کربلا میں مسئلہ یہی تھا کہ یزید کی اتباع کرنا تھی، یزید کی بیعت کرنا تھی، یزید کی اطاعت قبول کرنا تھی، لیکن امام حسین نے نہ اطاعت قبول کری فاسق کی، نہ اس کی بیعت قبول کری، اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اے دنیا والوں، زندگی میں جس مرحلے میں بھی گزر جاؤ، اگر کسی فاسق مولن کی اتباع کرنا پڑے تو تم وہاں اتباع مت کرنا، اگر تمہیں اپنی جان کی بازی لگانا پڑے تو تم اپنی جان کی بازی لگا دینا۔ اور اسی بات کو قرآن عظیم نے بھی کہا۔ کیا کہا قرآن عظیم نے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قربان ہوئے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، وہ اصل میں شہید نہیں بلکہ وہ لوگ زندہ ہوا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، شہنشاہ ترنم جناب سیف رضا کانپوری، نعرہ تکبیر۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آپ نے سنا کہ کربلا کا سب سے اہم پیغام کیا تھا۔ کربلا معلی کا سب سے اہم پیغام جو عاشق حسین ہونے کی حیثیت سے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا عاشق ہونے کی حیثیت سے ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی سے گناہوں کو دور کریں اور اپنی زندگی کو نیکیوں کے قریب کریں۔ اور ایک جب آپ حقیقت میں عاشق حسین ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر یہ لازم ہے، آپ کے اوپر یہ ضروری بنے گا کہ مصیبتیں آپ کے اوپر آئیں گی، مصائب آپ کے اوپر آئیں گے، مشکلات آپ کے اوپر آئیں گی، اور مشکلات آپ کو گھیرے بندی میں کریں گی، لیکن اس وقت قرآن عظیم نے کہا کہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ و رسول کو دل سے
ماننے والے ہوتے ہیں تو اللہ نے فرمایا جب ان کے پاس کوئی مصیبتیں آتی ہیں، کوئی مشکلات آتی ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، وہ لوگ صبر کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی مصیبت آئی، کوئی تکلیف آئی تو اس کے اوپر ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ یہ حضرت سیدنا امام حسین کا سب سے اہم پیغام تھا میدان کربلا میں کہ حضرت قاسم کو شہید کر دیا گیا، اونو محمد کو شہید کر دیا گیا، حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر کو شہید کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت سیدنا امام حسین میدان کربلا کے اندر صبر کا پیکر اور صبر کا ایسا جبل احد بن کے کھڑے ہوئے کہ یزیدی فوج بھی اس بات کے لیے کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ واقعی یہ ہے دین متین کے علمبردار جن کو دنیا امام حسین کے نام سے جانتی ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لٹا، گھر لٹا، جانیں گئی، عزت و آبرو گئی، لیکن امام حسین نے یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ تاکہ دین مصطفیٰ بچ جائے، دین مصطفیٰ کی آبرو اور دین مصطفیٰ کی بقا اور تحفظ کے خاطر یہ کیا کہ آج ہم عاشق حسین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کبھی ہمارا کوئی قدم ایسا اٹھا ہے جو دین مصطفیٰ کی بقا کے لیے ہو؟ کیا کبھی ہمارا کوئی لمحہ، کوئی ہمارا وقت، کوئی ہمارا قول، ہمارا فعل ایسا ہم نے کیا ہے زندگی کے اندر جو دین مصطفیٰ کی بقا اور تحفظ کے لیے ہو؟ ہمارا تو اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، سب کچھ ہر وقت اپنی ادا سے ہم دین مصطفیٰ کو پامال کر رہے ہیں اور ہم دعویٰ کر رہے ہیں عاشق حسین ہونے کا۔ آج سے 100 سال زائد پہلے شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنوز، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے بھلا کیا نسبت روحانی ہے، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی ایسا قدم کوئی شخص کھڑے ہو کر کے بتا دے کہ میں نے یہ دین مصطفیٰ کی تحفظ اور ناموس کے لیے کیا ہو؟ ہم بول رہے ہیں تو جھوٹ بول رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں عیاری و مکاری کر رہے ہیں، ہم کہیں چوراہے پر بیٹھ رہے ہیں تو دین کی تبلیغ کے بجائے ہم ہنسی ٹھٹیاؤں کا ایک بازار گرم کر رہے ہیں۔ اگر ہم پیسے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی حسب و نسب سے نواز دیا ہے تو ہم اپنے غریب کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دے دیا ہے تو ہم اپنی نگاہوں میں سامنے والے کو جاہل سمجھ رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حسن و جمال سے نواز دیا ہے تو سامنے والے کو ہم عیب زدہ شمار کر رہے ہیں۔ کیا یہی آپ کا طور و طریقہ ہے؟ کیا یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان کربلا کے اندر پیغام تھا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا آپ سوچئے تو اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھیے اور اس درد کو محسوس کیجئے کہ جن کے سامنے ان کی سگی اولاد، ان کے بھانجے، ان کے بھتیجوں کو شہید کیا جا رہا ہو، صرف کس لیے؟ اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کے ناموس کے لیے۔ امام علی مقام یہ ساری کے سارے واقعے ہو رہے ہیں اور آپ صبر کر رہے ہیں، اللہ سے اپنے لیے دعا کر رہے ہیں کہ مولا تو مجھے صبر پہ استقامت دے۔ لیکن کیا ہماری زندگی میں کبھی کوئی مشکل، کوئی مصائب، کوئی پریشانی آتی ہے تو کیا ہم صبر کا پیکر بنتے ہیں؟ بالکل نہیں بنتے۔ جیسے ہی کوئی پریشانی آئی فوراً محلے والوں سے شکوہ کرنے لگتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ساری کی ساری پریشانی میرے اندر سما گئی ہے، لگتا ہے کہ ساری کی ساری غربت میرے گھر میں موجود ہو گئی ہے۔ سوچو کہ امام حسین کے خیموں میں کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، تن چھپانے کے لیے کپڑے نہیں، لیکن امام حسین یہ جان رہے تھے کہ جو راہ حق میں شہید ہوتے ہیں، جو راہ حق میں فنا ہوتے ہیں، جو حق کے نام پہ فنا ہوتے ہیں، وہ مٹتے نہیں ہیں بلکہ دنیا میں زندہ و جاوید ہو جاتے ہیں۔ یزید مٹا، یزید کی یزیدیت مٹی اور حسین باقی ہیں، حسین کی حسینیت قیامت تک باقی رہے گی۔ صبح قیامت تک جب بھی یزید کا نام لیا جائے گا تو لان و تان کے ساتھ لیا جائے گا، اور حسین ابن علی کا نام لیا جائے گا تو تعریف و توصیف کے ساتھ لیا جائے گا۔
جب بھی یزیدیت کا نام لیا جائے گا تو اس کو ظلم اور زیادتی کا ایک نشان مانا جائے گا، اور جب بھی امام حسین کا نام لیا جائے گا اس کو امن، محبت، بھائی چارگی اور پیار کا ایک علامت مانی جائے گی۔ جب بھی یزید کا نام لیا جائے گا تو اس کو فاسق و فاجر کے نام سے نہ جانا جائے گا، اور جب بھی امام حسین کا نام لیا جائے گا تو ان کو نواسۂ رسول سے جانا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہم اپنی زندگی میں یہ دیکھیں کہ حضرت سیدنا امام حسین عالی مقام کی کتنی صفتیں ہمارے اندر موجود ہیں، یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن جب حضرت امام حسین عالی مقام جو سید شباب اہل جنہ ہے، نوجوانوں کے جو جنت کے اندر سردار ہوں گے، کل قیامت کے دن اگر امام حسین نے پوچھ لیا اے لوگو میری بارگاہ میں خراج عقیدت کرنے والوں یہ بتاؤ کہ میدان کربلا میں میری اور یزید کی لڑائی کائے کی تھی، تو آپ وہاں عرض کریں گے مولا اے امام علی مقام وہاں لڑائی حق اور باطل کی تھی۔ یزید چاہتا تھا کہ سب لوگ نماز سے دور ہو جائیں اور آپ چاہتے تھے کہ ہر انسان نمازی بن جائے۔ یزید چاہتا تھا کہ کعبہ مٹ جائے اور آپ چاہتے تھے کہ سارے لوگ کعبے کو جائیں۔ یزید چاہتا تھا کہ دنیا کے اندر سے امن ختم ہو کر کے ظلم اور تشدد اور بربریت عام ہو، اور آپ چاہتے تھے کہ معاشرے کے اندر محبت، بھائی چارگی اور اخوت عام ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میدان کربلا کے اندر ایک یزیدی پروڈکٹ تھا، ایک حسینی پروڈکٹ تھا۔ بے نمازی یہ یزیدی پروڈکٹ ہوا، جھوٹ بولنے والا یہ یزیدی پروڈکٹ ہوا، ظلم کرنے والا یہ یزیدی پروڈکٹ ہوا، اپنے معاشرے میں لوگوں کو امن سے دور کر کے ظلم کی طرف دھکیلنے والا یہ یزیدی پروڈکٹ ہوا، اپنے معاشرے سے سکون کو نکال کر کے بے چینی داخل کرنے والا یہ یزیدی پروڈکٹ ہوا، مال ہوتے ہوئے زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنا یہ یزیدی پروڈکٹ ہوا، رمضان ہوتے ہوئے رمضان کے نہ روزے رکھ کے اس میں فسق و فجور کرنا یہ یزیدی پروڈکٹ ہوا، حج بیت اللہ فرض ہوتے ہوئے حج بیت اللہ کو نہ کرنا یہ یزیدی پروڈکٹ ہوا، نماز کا وقت ہوتے ہوئے نماز کی ادائیگی کو نہ جانا یہ یزیدی پروڈکٹ ہوا، اور نماز کا وقت ہوتے ہوئے نماز کو جانا یہ حسینیت ہوئی، مال ہوتے ہوئے زکوٰۃ کی ادائیگی کری یہ حسینیت ہوئی، پیسہ ہوتے ہوئے حج کی ادائیگی کری یہ حسینیت ہوئی، آپ کے پاس حسب و نسب ہوا اس کا صحیح استعمال کر کے مسلمانوں کے تحفظ اور عروج و ارتقاء کی بات کی یہ حسینیت ہوئی۔ تو اب آپ کو اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ یزیدیت والے راستے پہ چل رہے ہیں یا حسینیت والے راستے پہ چل رہے ہیں۔ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ حسینیت کے راستے پہ نہیں ہیں، لاکھ آپ دعویٰ کتنا ہی کر لیں۔ اگر رمضان کے روزے آئے اور آپ نے روزے نہ رکھے تو یہ حسینیت کا راستہ نہیں۔ حق اور باطل کا معاملہ آیا، آپ نے اپنی سپورٹ کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے حق کو چھوڑ کر کے ناحق کی طرف ہو گئے تو یہ حسینیت نہیں، یہ یزیدیت ہے۔ اگر آپ کو کسی گواہی کے لیے بلایا گیا اور آپ کو یہ معلوم ہے میں یہاں گواہی دوں گا تو میری گواہی سے فیصلہ بالکل ٹھیک ہوگا، کیونکہ میں اس موقع پر شاہد اور موجود تھا، اس کے باوجود اگر آپ نے جھوٹی گواہی دی تو پھر یہ آپ کی حسینیت نہیں، یہ یزیدیت ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ عاشق حسین ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن زندگی میں عمل کون سا کر رہا ہو، یزیدیت والا یا حسینیت والا؟ کل کہیں ایسا نہ ہو کہ امام علی مقام میدان کربلا میں یہ آپ سے جملہ کہیں کہ اے میرے نام لیبا زندگی بھر یزیدیت کے کارخانے میں تم نے کام کیا ہے اور آج حسینیت کے دفتر سے تم لوگ اس کی خدمت مانگ رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو، جس کو شاعر نے کہا کہ عشق قاتل سے مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، اور سجدہ خالق کو ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ قاتل کہتے ہیں جو شخص قتل ہوا، جس نے قتل کیا، اور مقتول جس کو قتل کیا گیا۔ اب یا تو آپ مرنے والے کی طرف ہوں گے یا آپ مارنے والے کی طرف ہوں گے، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ صحیح اور نہیں میں آپ جواب دیجئے بھائی، یا تو جس نے مارا آپ اس کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں گے، یا جو مرا آپ اس کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ مارنے والے کی بھی حمایت میں کھڑے ہوں اور مرنے والے کی حمایت بھی کھڑے ہوں۔ تو اسی کو شاعر نے کہا کہ عشق قاتل سے اور مقتول سے ہمدردی
بھی، یعنی مارنے والے سے محبت بھی کر رہے ہو اور جو مر رہا ہے اس سے ہمدردی بھی کر رہے ہو، یہ بتاؤ کس سے محبت کا صلہ مانگو گے؟ اگر قاتل کے پاس جاؤ گے کہ بھائی تم نے مارا، بڑا اچھا کام کرا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، وہ تمہیں کیا جواب دے گا کہ میں نے جس کو مارا ہے تم تو اس سے ہمدردی رکھتے ہو، اور جب جو شخص مرا ہے تم اس سے کہو گے بھائی میں تم سے ہمدردی کرتا ہوں، تو وہ آپ سے کیا کہے گا کہ بھائی جس نے ہمارے بھائی کو مارا تم تو اس سے عشق کرتے ہو۔ تو معلوم ہوا نہ قاتل کے ہوئے نہ مقتول کے ہوئے۔ پھر دوسرے شعر میں شاعر نے کہا کہ سجدہ خالق کو ابلیس سے یارانہ بھی، نماز پڑھ بھی رہے ہو، مولانا قاسم صاحب نے تقریر میں بتایا کہ بھی نماز بے حیائیوں سے روکتی ہے، اس کے باوجود بھی نماز پڑھ کے اگر صراط مستقیم پہ نہیں ہو تو یہی ہے کہ سجدہ خالق کو ابلیس سے یارانہ بھی۔ نماز میں دعا مانگی، مولا صراط مستقیم پہ چلا، جیسے ہی مسجد کے باہر نکلا سب سے پہلا فون آیا تھے موے میں، بولے کہیں اور ہو، یہ کہاں رہا صراط مستقیم جو نماز میں مانگ رہے تھے؟ تو اسی بات کو شاعر نے کہا کہ سجدہ خالق کو ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا؟ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، مولا نمازیں پڑھتے تھے تو کہیں وہاں سے یہ آواز نہ آ جائے کہ میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز؟ تو سجدہ خالق کو ابلیس سے یارانہ بھی، کس سے حشر میں عقیدت کا صلہ مانگے گا؟ تو ایسے ہی سوچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی یزیدیت والا عمل کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، جبر کرتے رہے، زیادتی کرتے رہے، بے نمازی بنے رہے، فاسق و فاجر بنے رہے، حرام کام کرتے رہے، زانی رہے، شرابی رہے، ظلم و زیادتی کرنے والے رہے، اور 10 محرم الحرام کو جھنڈا لے کر کے نکل گئے، بولے ہم سب سے بڑے حسینی ہیں۔ کہیں امام حسین نہ یہ کہتے جملہ جو میں نے ابھی پہلے کہا کہ پوری زندگی یزیدیت کے کارخانے میں تم نے کام کیا اور آج قیامت کے دن حسینی دفتر سے تم اس کی خدمت مانگنے کے لیے آئے؟ اسی کو دفتر سے عزیز مہینے پہ تنخواہ دی جاتی ہے جو اس کارخانے کے اندر کام کرتا ہے۔ اگر آپ ایڈیڈاس کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو کیمپس والا آپ کو تنخواہ نہیں دے گا، جس کارخانے میں کام کرو گے اسی کارخانے کے دفتر سے آپ کو مہینے پہ پیمنٹ ملے گی۔ تو اگر اس زندگی میں حسینیت اور حضرت امام حسین کے زندگی پر عمل کرو گے، جیسے انہوں نے میدان کارزار میں سر تو کٹا دیا لیکن باطل کے سامنے سر جھکایا نہیں، جب تک اپنی زندگی کو ایسا نہیں بناؤ گے تم لاکھ جھنڈے لگاتے رہو، لاکھ نعرے بازی کرتے رہو، لیکن حسین ابن علی کی نگاہ میں تم سچے عاشق حسینی نہیں ہو سکتے۔ آپ ذرا غور تو کیجئے کہ اگر کسی معاملے میں آپ کے بچے پہ ذرا سی خروچ آ جائے تو آپ نہ جانے کیا کیا لے کر کے باہر نکل جاتے ہیں پڑوسی کے سر کے اوپر۔ تو نے ہماری اولاد کو یہ کہہ دیا ہم فلاں خاندان والے ہیں، ہم فلاں حسب و نسب والے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کون حسب و نسب والے ہیں کہ جن کی پاکی کی گواہی خود پروردگار عالم نے قرآن عظیم میں دی ہے، جس کو آیت تطہیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ حسین ابن علی تھے کہ جب مباہلے کا وقت آیا اور نجران کے عیسائیوں سے مقابلے کا وقت آیا تو رسول گرامی مرتبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی پیاری سی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت امامین حسنین کریمین طیبین طاہرین کو لے کر کے نکل گئے مباہلے کے لیے۔ اور جب عیسائی نجرانیوں نے یہ دیکھا کہ آج یہ ایسے چاند سے چمکتے چہرے آ رہے ہیں تو وہ نجران کے عیسائی ڈر کے مارے بھاگ گئے، اور انہوں نے سوچا کہ اگر آج رسول اللہ نے ہماری ہلاکت کی دعا کر دی تو نہ صرف ہم برباد ہوں گے بلکہ نجران کا ہر پتہ پتہ جہنم کی آگ سے جل کر کے بالکل خاک و برباد ہو جائے گا۔ تو وہ رسول اللہ کے لختے جگر جن کو رسول اللہ بوسہ دیا کرتے تھے، جن کے لیے رسول اللہ دعائیں کیا کرتے تھے، جو پیدا ہوئے تو رسول اللہ نے ہم اور آپ کے منہ میں جب پیدا ہوتے ہیں تو گھٹی کے طور پر شہد یا دودھ پلایا جاتا ہے، لیکن جب امام حسین پیدا ہوئے تو ان کو گھٹی کے طور پر حضور نبی کریم علیہ السلام کا لعاب دہن چٹایا گیا۔ وہ امام حسین کے جب نبی کریم علیہ السلام سجدے میں جاتے تھے تو امام حسین آپ کی پشت مبارک پہ سوار ہو جاتے تھے۔ وہ امام حسین کے جب حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر خطبہ دیتے تھے تو امام حسین کو منبر رسول پہ بٹھاتے تھے۔ وہ امام حسین کے جن کو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم سلام کرنے میں سبقت کرتے تھے، وہ حسین ابن علی میدان کارزار میں ان کے نگاہوں کے سامنے ان کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔
حضرت قاسم کو، اون و محمد کو، حضرت علی اصغر کو، حضرت علی اکبر کو شہید کر دیا گیا نگاہوں کے سامنے۔ ارے آپ تو اپنے ذرا سے ایک بچے پہ زخم برداشت نہیں کر سکتے، اور ذرا سوچو کہ میرے امام نے اپنے بچوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے کٹتا ہوا، شہید ہوتا ہوا دیکھا۔ یہ کس لیے تھا؟ یہ صرف اور صرف ہم اور آپ تک اسلام پہنچانے کے لیے تھا۔ لیکن جن حسین ابن علی نے ہم تک یہ دین پہنچانے کے لیے اپنی گردنوں کو کٹایا تھا، آج وہ امت امام علی مقام کے نام پہ سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام علی مقام نے اب باطل کے سامنے سر نہ جھکا کر کے اپنے سر کو کٹوا دیا، لیکن آج یہ قوم باطل کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہے اور حق کے سامنے یہ قوم اپنے سر کو بلند نہیں کر رہی ہے۔ یہ اسی سب باتوں کا نتیجہ ہے جو آج ہمارے اوپر مصائب، آلام، مشکل سب ہو رہے ہیں، اور ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے لگ رہا ہے ہماری آزمائش نہیں ہے۔ قرآن میں خود اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو تم اللہ کی معاونت طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ آج صبر جیسی چیز تو دنیا سے مفقود ہو گئی ہے۔ امام حسین جس میدان کربلا اور میدان کارزار میں تھے، نہ صرف امام حسین نے صبر کیا بلکہ صبر سے اوپر والا مقام وہاں شکر کیا کہ جب کسی آپ کے اہل بیت اطہار میں سے کوئی شہید ہو جاتا تو آپ تھوڑی دیر کے لیے صبر کرتے اور پھر اللہ کا شکر کرتے، مولا تیری یہی مشیت تھی، میں کیا کر سکتا ہوں مولا، میرے اس اولاد کی، اس بھتیجے کی اتنی ہی زندگی تھی۔ تو صبر جیسی چیز تو آج ہمارے معاشرے سے بالکل مفقود ہو گئی۔ اللہ نے کہا کہ اگر ایمان والے ہو تو اللہ کی مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ جب نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہو تو مدد کہاں سے آئے گی؟ جب صبر ہی نہیں کر رہے ہو تو مدد کہاں سے آئے گی؟ اسلام کی سب سے پہلی جنگ جس کو ہم اور آپ جنگ بدر کے نام سے جانتے ہیں، اس جنگ بدر کے اندر کیا ہوا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ نکلے تھے اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے لشکر کی بے سر و سامانی دیکھی تھی تو اپنی اس جبین نیاز کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا تھا، اور کیا دعا کی تھی کہ اے مولا کریم اگر آج یہ 313 اس دنیا سے فنا ہو گئے، ختم ہو گئے، تو پھر روئے زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں جب اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، جب نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں رسول اللہ نے بارگاہ رب العزت میں یہ جملے کہے تھے تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں ابھی رسول اللہ نے یہ جملے اپنی زبان مبارک سے نکالے ہی تھے کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے کئی ہزار فرشتوں کا لشکر ہمارے مسلمانوں کی مدد کے لیے، مسلمانوں کی نصرت کے لیے آیا۔ وہ جنگ جو مسلمانوں کو بظاہر ایسی لگ رہی تھی کہ ہم نہیں جیت پائیں گے، اسی جنگ کو قرآن عظیم نے اللہ نے سورۃ الفتح میں انا فتحنا لک فتحا مبینا کے نام سے پکارا ہے۔ جب نماز پڑھیں گے امام حسین جیسی تبھی تو مدد آئے گی۔ اللہ نے اسی چیز کو کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ ایمان والو تم اللہ کی مدد طلب کرو، اللہ سے معاونت مانگو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے استعانت مانگو۔ کس کے ذریعے؟ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ اچھا یہ بتائیے آپ میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ اللہ ہو؟ ہر شخص چاہتا، کوئی ایسا بھی ہے کہ جو یہ نہیں چاہتا ہے؟ اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں انہی کے ساتھ ہے پروردگار عالم۔ زندگی میں مشکلات آ سکتی ہیں، زندگی میں مصائب آ سکتے ہیں، زندگی میں پریشانیاں آ سکتی ہیں، اور یہ پریشانیاں آئیں گی آپ کو اس لیے تاکہ آپ کے نامہ اعمال سے گناہوں کا خاتمہ کر دیا جائے اور اس کے مقابل میں آپ کی نیکیوں کا اضافہ کر دیا جائے۔ ایک صحابی رسول تھے، تو ان صحابی رسول کی جو اہلیہ تھی، آپ اس واقعے کو بڑے غور سے سنیں اور آج کے جو مسلم معاشرہ ہے اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں۔ بالخصوص طور پر اس مجلس میں مرد حضرات بھی ہیں اور ہماری خواتین مائیں بہنیں بھی ہیں، وہ بھی اس کو بغور سنیں۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر کبھی طلاق کی نوبت آتی ہے
کہ کوئی عورت یہ کہے کہ آپ مجھے طلاق دے دیں، تو جب اس کے پس منظر میں بیک گراؤنڈ میں آپ جائیں گے تو اس کے جو بیک گراؤنڈ نکلے گا اس میں مسئلہ یہ نکلے گا کہ شوہر ان کو پیسہ نہیں دیتا ہے، ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے، بہت ساری چیزیں نکلیں گی۔ لیکن اسی دنیا میں ایک صحابیہ نے ایک صحابی سے طلاق کا مطالبہ کیا، وہ صحابی رسول اپنی اہلیہ محترمہ کی ہر طریقے سے ہر ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ اب معاملہ بارگاہ رسالت میں پہنچا، یا رسول اللہ یہ میری عورت مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، جبکہ میں اس کی زندگی کی ہر آسائش کو پورا کرتا ہوں۔ ابھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ پہنچا تھا، وہ دونوں صحابی اور صحابیہ ایک رستے سے چل رہے تھے کہ رستے میں ان صحابی رسول کو ٹھوکر لگ گئی، اور جیسی ٹھوکر لگی تو وہ صحابی رسول گرے فوراً، اور گرنے کے بعد ان کے اہلیہ نے کہا کہ چلو گھر واپس چلتے ہیں۔ تو صحابی رسول نے کہا کہ تمہارا معاملہ تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہے، تم مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہو، چلو سرکار کی بارگاہ میں چلیں گے، وہیں فیصلہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، اب گھر پہ واپس چلیے آپ۔ اب ان صحابی رسول کو بڑا تعجب ہوا کہ جو عورت بار بار یہ ضد کر رہی تھی کہ طلاق دو طلاق دو طلاق دو، وہ کیسے ایک دم رک گئی۔ اب جب وہ صحابی رسول اپنی اہلیہ کے ساتھ گھر پہ پہنچے تو انہوں نے کہا بھئی راستے میں تم نے کیا ایسا دیکھ لیا کہ جس کی بنا پر تم طلاق جیسی رٹ سے پیچھے ہٹ گئی؟ تو میری ماں اور بہنوں، وہ تاریخ ساز ان صحابیہ کا جملہ سنو، وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کوئی بھی انسان اس وقت تک مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، اور آپ کے پاس میں پوری زندگی رہی ہوں، آپ کے پاس کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی، تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہیں آپ کے پاس ایمان ہے بھی کہ نہیں، لیکن آج جب روڈ پہ آپ گرے اور آپ کو تکلیف پہنچی تو مجھے یقین ہو گیا، یقین جو نبی نے فرمایا تھا کہ مومن اور مسلمان وہی ہوتا ہے جس کے پاس تکلیف پہنچی ہے۔ اب مجھے یقین کامل ہو گیا کہ آپ کے پاس تکلیف آئی ہے تو آپ صحیح معنی میں مومن بھی ہیں، صحیح معنی میں مسلمان بھی ہیں، اس لیے میں نے آپ سے آج سے طلاق کا مطالبہ ختم کر دیا۔ یہ تھی اسلام کی ہسٹری، یہ تھا صحیح اسلام، یہ تھی اسلام کی چھوی، یہ تھی اسلام کی صحیح تصویر۔ اور آج جو ہم تصویر اپنے آپ کھجوا رہے ہیں اور جو ہماری تصویر میڈیا پہ نشر ہو رہی ہے، معلوم ہے اس کے ذریعے کتنا سب اسلام کے نام پہ پروپیگنڈا بنایا جا رہا ہے۔ آج نام رسول اللہ کا بدنام کیا جا رہا ہے، عمل آپ کا دکھایا جا رہا ہے۔ آج بدنام اسلام کو کیا جا رہا ہے، عمل آپ کا دکھایا جا رہا ہے۔ پھر اپنی وہی بات پہ لوٹ کر کے آؤں گا کہ کم سے کم اگر آپ کے قول سے، آپ کے فعل سے، آپ کے کردار سے اسلام اگر بلند نہ ہو سکے تو کم سے کم ایسا عمل مت کرو کہ جس سے یہ ذریعے اسلام پہ لوگ تشن و تانی کا موقع ملے۔ آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کے برابر میں کوئی نان مسلم بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس کے ساتھ اس میں سلوک کیجئے، تاکہ کل اٹھنے کے بعد وہ کہیں پر بھی یہ نہ کہہ سکے کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ کتنا فساد پھیلانے والا ہوتا ہے، بلکہ یہ کہے کہ نہیں، جو سچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوتا ہے وہ اپنا ہو یا غیر سب پہ پھول برسانے والا ہوتا ہے۔ تو یہ تھی اسلام کی صحیح چھوی جو اللہ کے رسول کے صحابہ نے حضرت امام حسین نے پیش کی۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ صبر کے پیرائے میں میں نے آپ کو یہ واقعہ سنا کہ اللہ کی مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، اور پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ اب اگر زندگی میں کوئی مشکل آ گئی اور اس پہ صبر نہیں کر رہے ہیں تو اللہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں انہی کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اور آج جو امام حسین کا ذکر نہ جانے عرب و عجم میں اور کہاں کہاں کیا جا رہا ہے اور صبح قیامت تک کیا جائے گا، یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ امام حسین ان اللہ مع الصابرین میں سے تھے۔ اس لیے امام حسین تو 1400 سال پہلے میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے، لیکن ان کے نام کے جلسے، ان کے نام کی تقریب صبح قیامت تک اس روئے زمین پہ ہوتی رہے۔ پھر اللہ نے آگے کیا فرمایا قرآن عظیم میں؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں قربان ہوئے
جو شہید ہوئے، جو قتل ہوئے، تم ان کو مردہ مت کہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں زندہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کو اس کا شعور نہیں ہے۔ پھر جو مین آیت جو میدان کربلا کا آپ کے لیے سبق بھی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور اللہ نے کیا کہا کہ ہم ضرور آزمائیں گے۔ یہاں یہ مولانا قاسم صاحب پڑھ رہے ہیں درس نظامی، اور یہاں علماء موجود ہیں۔ عربی میں یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کو زور دے کر کے تاکید کی، جیسے ہم کوئی بات جب کہتے ہیں تو ہم بڑا زور دے کر کے کہتے ہیں، جم کر، یعنی اس بات پہ لوگ توجہ دیں، تو ایسے ہی قرآن عظیم میں عربی کے اندر یہ اسلوب ہے کہ جب کسی بات کو جم کر کے اور بہت زیادہ استقامت کے ساتھ، بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بتایا جاتا ہے تو اس کے لیے یا تو لم یا لن یا تاکید کا لفظ آتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یقیناً ضرور ضرور ہم آزمائیں گے۔ کس کو؟ ایمان والوں کو، اسلام والوں کو۔ کس سے؟ من الخوف والجوع، کبھی ہم بھوک سے آزمائیں گے، کھانا نہیں ملے گا، لیکن اس وقت آپ کو صبر کا پیکر بن کے رہنا ہے۔ اگر آپ نے صبر کا دامن چھوڑ دیا تو پھر ان اللہ مع الصابرین کے زمرے میں نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں میں کمی کر دیں گے۔ کھیتیاں بالکل لہلہا رہی ہوں گی، لیکن ایسا موقع آئے گا کہ ایسا سیلاب چلے گا کہ ساری کی ساری کھیتی برباد ہو جائے گی، لیکن کوئی ایسا ان میں سے کھڑے ہو کر کے بتائے کہ اگر کسی کی کھیتی برباد ہو گئی ہو تو کیا کبھی اس پہ ایسا بھی وقت آیا کہ کبھی فاقہ ہوا ہو؟ کبھی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مرغے سے کھا رہے تھے، چٹنی سے کھانے لگے، کیونکہ جب اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے تو اللہ نے ہی ہماری رزق کا ذمہ لیا ہے۔ اور اس کو قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد بھی فرمایا واللہ خیر الرازقین، اللہ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مالوں میں کمی کر دے گا۔ پھر آگے صرف مالوں میں کمی نہیں کرے گا، تمہاری جانوں میں کمی کر دے گا۔ کوئی تمہاری اولاد بالکل جوان تندرست ہوگی، ایک اچانک اس کا انتقال ہو جائے گا، ایک اچانک وہ بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس طریقے سے اللہ آزمائے گا اور ضرور ضرور آزمائے گا، لیکن پھر اللہ نے فرمایا کہ ان تمام آزمانے والی چیزوں میں جو شخص صبر کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ جو شخص صبر کرتا ہے تو اس کے لیے بشارت ہو، کس کی طرف سے؟ رب العالمین کی طرف سے۔ کیا اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جب اس کے پاس کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یقیناً ہم للہ الواحد القہار کی بارگاہ سے آئے تھے اور اسی للہ الواحد القہار کی بارگاہ میں ہمیں جانا۔ یہ صرف قرآن عظیم کی آیت، یہ ایک بڑا عالمیہ ہے، اس امت پہ کیا رویا جائے کہ ہم نے اس قرآن عظیم کی آیت کو بھی عجیب و غریب بنا دیا کہ جب کسی کا انتقال ہوتا سوچتے ہیں یہ تبھی پڑھنے کی دعا ہے۔ ایک بڑا عجیب عالمیہ ہے اور اس کا ترجمہ بھی معلوم نہیں ہوتا، بس سنا پڑھ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی مرحوم کا انتقال ہو تب ہی نہیں، گاڑی چل رہی تھی نقصان ہو گیا، کاروبار چل رہا تھا نقصان ہو گیا، ٹھیک ٹھاک تھے ایک دم بالکل صحت خراب ہو گئی، تو اللہ نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ایمان والا یہ کہتا ہے کہ یقیناً یہ مصیبتیں آئی ہیں تو کیا ہوا، یہ مصیبتیں آئی ہیں یہ ٹل بھی جائیں گی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یقیناً ہم اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ سے آئے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو اس لیے عزیزان باوقار اس مختصر سی گفتگو میں بتانے کا مطلب و مقصد اور آپ کو سمجھانے کا مطلب یہی ہے کہ صحیح معنی میں حضرت امام حسین عالی مقام کی زندگی کو پڑھیے، سمجھیے، اپنی زندگی میں عمل پیرا کریے۔ اگر اسی طریقے سے آپ زندگی پر وہی عیاشی، مکاری، لوٹ ماری، حرام خوری، زنا خوری، شراب خوری سب کچھ کر رہے ہیں تو یاد رکھیے نہ آپ صحیح معنی میں مسلمان ہیں، نہ مومن ہیں، نہ عاشق حسین ہیں، آپ کچھ نہیں ہیں، بلکہ آپ جو ہیں اگر دوسرے لفظوں میں سنیے تو بدترین مخلوق ہیں۔ مخلوق اللہ نے جو آپ کو اشرف بنایا ہے وہ کسی اور بنا پہ نہیں بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا، بس آخری بات بتاؤں، کنتم خیر امت اخرجت للناس،
تم جو بہترین امت ہو وہ کس لیے ہو؟ اخرجت للناس، حضرت موسیٰ کی بھی امت آئی، عیسیٰ کی بھی امت آئی، یحییٰ کی بھی امت آئی، زکریا کی بھی امت آئی، سب انبیاء کی امت آئی، لیکن اللہ نے کسی امت کو بہتر امت نہیں کہا، بہترین کسی کو نہیں کہا۔ لیکن ایسا نہیں کہ ان کے بہترین نہ ہونے سے ان کی امت نہ بہتر ہو۔ حضرت موسیٰ ان کی امت بہتر، حضرت عیسیٰ ان کی امت بہتر، حضرت ابراہیم ان کی امت بہتر، حضرت اسماعیل ان کی امت بہتر، لیکن اسی امت محمدیہ جس میں ہم اور آپ موجود ہیں، اللہ نے اسی امت کو بہتر کہا اس لیے کہ ہمارے نبی سب سے بہتر ہے۔ اب خیر امت ہیں کیوں ہم؟ بھائی مثال کے طور پہ مجھے عالم کہا جا رہا ہے، تو کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ میں نے باضابطہ مدرسے میں رہ کر کے درس حاصل کیا ہے۔ اس پروگرام کو جلسہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، علماء واعظ کر رہے ہیں، شعراء اپنی شاعری کر رہے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف ہے۔ اس مزار کو مزار اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہاں ایک بزرگ اپنی مرقد میں آرام فرما ہے۔ ایک مسجد کو مسجد اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ وہاں لوگ اللہ کی بارگاہ میں اپنے جبین نیاز کو جا کر کے خم کرتے ہیں۔ ایک مدرسے کو مدرسہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں قال اللہ اور قال الرسول کا درس ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ہم خیر امت ہیں تو ہے کیوں؟ اللہ نے کہا اس لیے خیر امت ہو، بہترین ہو، اخرجت للناس، کہ ہم نے تمہیں جو پیدا کیا ہے وہ لوگوں کے لیے پیدا کیا۔ اور کیا کس لیے پیدا کیا ہے؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہم نے تمہیں صرف اور صرف دو کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ تم لوگوں میں جب نکلو گے تو اچھائیوں کا پرچار کرو گے، اور جب لوگوں کے درمیان سے نکلو گے تو برائیوں کا خاتمہ کرو گے۔ اب اگر ہماری زندگی میں ہماری ذات سے، ہمارے کیریکٹر سے، کسی گلی میں، کسی چوراہے میں، کسی گھر میں، کسی بستی میں، کسی مجلس میں اگر خیر نہیں بلکہ شر ہو رہا ہے تو پھر ہم خیر امت نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت اس لیے ہو تاکہ ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا ہے، صرف سنیوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف اپنوں کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کے لیے بھیجا ہے۔ اور لوگوں میں اللہ کی ساری مخلوق شامل ہے۔ اور کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کے دین کو پہنچانا ہے، اور اس شخص کے اندر جو برائی ہے اس برائی کو وہاں سے نکالنا ہے۔ جب اپنی زندگی سے خود ہم برائی کو نکالیں گے تبھی تو ہم کسی کو میسج دے سکتے ہیں۔ جب خود ہمارے درمیان ہمارے کپڑوں کے اندر عطر نہ لگا ہو، پسینے کی بو آتی ہو، تو ہم بھلا کسی کو نہانے کی تلقین کہاں کریں گے؟ جب ہمارے جسم میں خود عطر کی خوشبو آتی ہوگی تو دوسرے کو احساس بھی ہوگا بھائی بو یہ چیز ہوتی ہے اور خوشبو یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اپنی زندگی کو خود جب نیکیوں کا مجسمہ بناؤ گے اور کسی کے سامنے ایک آئینے کے طور پہ پیش رکھو گے، تو جب اس کو اپنی گندی زندگی، بدعمالیوں کی زندگی اس نیک شیشے کے اندر، نیک آئینے کے اندر دکھے گی تو وہ سوچے گا کہ اپنی زندگی کو بھی نیک بنایا جائے۔ اس لیے نیک بنیے اور ایک بنیے، نیک بنیے اور ایک بنیے، اور بارگاہ رسالت میں دعا کریے کہ مولا کریم اس مجلس میں ہم نے اور آپ نے جو کچھ سنا، مولا کریم صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بشرے تقاضا اگر مجھ سے مولا کریم کچھ سبقت لسانی ہو گئی ہے تو تیری ذات رحمان و رحیم ہے، تو ستار العیوب بھی ہے، اور مولا تو غفار الذنوب بھی ہے۔ تو ان تمام اوصاف کمالیہ کے ذریعے میری خطاؤں کو معاف فرما، اور سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔